والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 35 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 36 سے 38 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور البتہ ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو مقرر کیا ان چوپایوں میں جو ہم نے بطور رزق ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ اس پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ اور اس کی لیے اللہ رب العزت نے ایک جو وجہ بتائی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ تمہارا معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرما بردار بنو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اب ویسے تو البدن اس کے معنی قربانی کے جانور کے ہیں لغوی اعتبار سے، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات جو ہے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ اللہ کی، یعنی کہ جو قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے بطور شاعر، بطور اللہ کی نشانیاں مقرر کیے ہیں، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں۔ لیکن خصوصی طور پہ اس کے اندر اونٹ داخل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں جو مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو شخص مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کو ایک بدن قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب بدن کے معنی خود طے ہوں گے، دیکھنا آپ۔ پھر فرمایا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسے بھیڑ قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کا بھی ذکر کیا، حدیث میں الفاظ ہیں جو یعنی کہ اسی ترتیب میں بیان کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ جو اس ترتیب میں آخر میں آتا ہے اسے ایک انڈے کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔
تو اس حدیث سے جہاں دیگر مسائل واضح ہوتے ہیں وہیں ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بدن سے خصوصی طور پہ جو مراد ہے وہ اونٹ ہے. پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بدن کے اندر 7 افراد کی شرکت کا حکم ہے، یعنی کہ ایک قربانی میں 7 افراد. اور اسی کے ساتھ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو جایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے واضح ہوا کہ بدن کا اطلاق گائے پر بھی ہو سکتا ہے. تو بات واضح، بس آسان سی بات یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس سے مراد اونٹ ہیں. پھر اس کی ایک اور بھی دلیل ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اپنی کروٹ پہ گرے. اب کروٹ پہ گرنے والے اونٹ اور گائے ہیں. اور بھی واضح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٍ، اور تم اس کا پیر باندھ کے اس پر اللہ کا نام لو. اب جو ایک پیر باندھ کر جو قربان کیا جاتا ہے وہ اونٹ کو کیا جاتا ہے. اس کے 3 پیر کھلے رکھے جاتے ہیں، ایک پیر باندھا جاتا ہے. بہرحال بحث کا یہ نقطہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ اونٹ ہے. اس کی ایک حکمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ سواری کے جانوروں میں، یعنی قربانی کے جانوروں میں سواری کے لائق سب سے زیادہ جو جانور ہے وہ اونٹ ہے. اور چونکہ یہاں بحث ہدی کی ہے، اصلاً بحث یہاں پہ ہدی کی ہے، یعنی حاجی جو قربانی کرتا ہے، اور اس میں افضل ہدی ساتھ لے کے جانا ہے. ابھی تو حالات ایسے نہیں ہیں، افضل ہدی ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں حاجی کو یہ آسانی دی ہے شریعت نے. جیسے پچھلے درسوں میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا قربانی کا جانور لے جاتے ہوئے دیکھا. وہ سفر کی مشقت اٹھا رہا، پیدل اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جا. لیکن رسول اس کو تو میں نے اس پہ تو قربانی کی نیت کی ہے. فرمایا سوار ہو جا. پھر اس نے پھر اپنی بات دہرائی، کیونکہ جاہلیت کے ایام میں، کفر کے ایام میں قربانی کے جانور پہ سواری کرنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا. تو جب دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس نے پھر وہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس کو قربانی کے لیے مختص کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پہ افسوس، اس پہ سوار ہو جا. تو اس سے پتہ لگا کہ ضرورت کے تحت اس پہ سوار ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ ہدی کی ہدی ہے، اور جب اس کو بطور ہدی اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو سفر میں اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے. اونٹ میں فائدہ یہ ہے. فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان قربانیوں کو تمہارے لیے بطور نشان، اللہ کی طرف سے ایک بطور نشان عبادت کا مقرر کر دیا. لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہم نے پڑھی پچھلے درسوں میں. گوشت بھی ہمارے لیے، دیگر اعضاء بھی ہمارے لیے، دودھ بھی ہمارے لیے، حاملہ ہے تو بچہ بھی ہمارے لیے ہے نا. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، صحابی کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ یعنی جانور کے قربانی کا مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر حمل میں اس کا بچہ ظاہر ہو، یعنی کہ قربانی کے دوران اس کا بچہ نکلا ہے پیٹ سے، اب اس کا کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اور اس کا بچہ دونوں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا. تو لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے ہر طرح کی بھلائی ہیں. سواری اس پہ کر سکتے ہیں، اون اس سے حاصل کر سکتے ہیں، کھال اس سے حاصل کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں ہر طرح تمہارے لیے خیر ہے. اور پھر جو ایک اور خیر ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت آگے کریں گے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٍ، اس کا پیر باندھ کے قطار در قطار ان پہ اللہ کا نام لو قربانی کے وقت. یہ ہم پچھلے دنوں بھی پڑھ چکے ہیں اس مسئلے کو کہ اسلام کے اندر جو مالی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص، غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی مالی عبادت جائز نہیں. اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ
عبادت کہلاتی جب ہے، پہلے بھی ہم اس مسئلے کو پڑھ چکے ہیں کہ سامنے والا عمل کے پیچھے تقرب کی نیت رکھتا ہو کہ میں کروں گا فلاں فائدہ ہوگا، نہیں کروں گا فلاں نقصان ہوگا، یہ چیز عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب جس کے لیے کر رہا ہوگا اس کی عبادت کر رہا ہوگا، تقرب کی نیت کے ساتھ جس کے لیے قولی، مالی، بدنی عمل کر رہا ہوگا اس کی عبادت کر رہا ہوگا۔ تو چونکہ مسلمان کے اوپر یہ لازم کیا گیا ہے کہ قولی، مالی، بدنی عبادتیں کس کے لیے کرے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی، مالی، بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، پھر جب وہ اپنی کروٹوں پہ گر پڑے اب اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو سوال نہ کرنے والے انہیں بھی کھلاؤ اور جو سوال کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں دیکھیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنی کروٹوں پہ گر جائے، آیت کا یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کے جانور کی جب تک روح مکمل طور پہ نہ نکل جائے، وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس سے نہ کھال علیحدہ کرنی چاہیے نہ اس کا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا دین کتنا پیارا ہے آپ سمجھیں۔ دیکھیں احادیث کی تمام کتابوں میں اضاحی کے بیان میں، یعنی قربانی کے بیان میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانوروں کو اذیت نہ دو، ان پر رحم کرو، چھری کو تیز کر لو تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ایک شخص چھری کو یعنی جانور کو باندھ کے گرا کے اس کے سامنے چھری تیز کرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا یہاں سے لے جا اس کو، جب تک تیرا یہ ہتھیار تیز نہ ہو جائے اس وقت اس کو جانور کو یہاں قربانی کے لیے نہ لانا۔ تو اس سے پہلی تو یہ بات پتہ لگی کہ وہ جو ایک بنیادی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان سے تم پہ رحم کرے گا، کہ مسلمان کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جو مطلب احسان سلوک کا جو رویہ ہے وہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، جانداروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، جانداروں کے ساتھ بھی سلوک کا معاملہ کرنا ہے، سوائے ان کے کہ جن کے لیے شدت سختی اختیار کرنے کا یعنی کہ مسئلہ نکلا ہے، جیسے مثال کتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر کتوں کو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہلا بلدیاتی حکم جو آپ نے دیا ہے وہ کتے مروانے کا حکم دیا ہے کہ سارے شہر کے کتے مرواؤ، کیونکہ وہ موذی ہیں، نقصان دہ ہیں، اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان علاقوں کے اندر بغیر کسی ضرورت کتا ہونا ہے ہی نہیں، نکالو وہ ہر وہ موذی چیز جو ایک مسلمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کا دور کر دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا شاخ جو ایمان کی قرار دی ہے، فرمایا راستے کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس کو سائڈ میں کر دیں، یہ ایمان کی سب سے ادنا پہچان ہے کہ اس آدمی میں ایمان ٹھیک ہے۔ تو جب قربانی کے جانور کو نہر کیا جائے یا قربان کیا جائے، جیسے گائے ہے اس کو گرا کے ذبح کیا جائے، بکرا ہے اس کو گرا کے ذبح کیا جائے، دمبا ہے گرا کے ذبح کیا جائے، یا اونٹ ہے اس کو نہر کیا جائے، ہر صورت میں جب تک اس کی مکمل طور پہ روح نہ نکل جائے اس وقت تک نہ تو اس کی کھال اتارنی چاہیے اور نہ ہی اس کے گوشت کو اس سے علیحدہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں لطف کی بات یہ ہے کہ یعنی کہ ایک جو سلوک کی بات ہے شریعت میں وہ اپنی جگہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دین فطرت، اس کو فاطر السماوات والارض نے نازل کیا ہے، جو زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کی فطرت کا خالق، یہ دین اس نے نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ حکم ہمارے لیے بہت فائدہ مند۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ نام میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے دم مسفوح کو حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب یہ جو دم ہے یعنی بہتا ہوا خون، یہ بہتا ہوا خون دم مسفوح، اس کی تشریح کر دی، یعنی رگ سے بہنے والا خون جو جسم کے ان تمام اعضاء سے نکل کر باہر آ جاتا ہے کہ جس سے جان ختم ہوتی ہے۔
اب یہ جو خون ہے ذبح کے ساتھ ہی زہریلا ہو چکا ہوتا ہے، اور جب تک یہ جسم میں موجود ہے، جس جس جگہ موجود ہے، جتنی دیر رہے گا اس جگہ کو زہریلا بناتا چلا جائے گا۔ اس کو وقت پہ کھا لینا صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اس کو وقت گزار کے کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ آپ سمجھیں اس بات۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنی کروٹوں پہ گر پڑے، اور حدیث نے اس کی تشریح کر دی، یعنی دیگر آیات اور حدیث نے اس کی تشریح کر دی کہ جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، اس کی نہ کھال اتارنی چاہیے نہ اس کا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ۔ اس کو ہم 2 مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں پہلے تمہیں قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کرتا تھا، اب تم اپنی ضرورت کا جمع کر سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کانے کنات والا، جو ہم مثلا اپنی اردو میں بھی پڑھتے کنات۔ کنات کیا ہے؟ اس کو محاورے میں سمجھے نا اگر، تو محاورہ یہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کنات ہے۔ کانے کنات کرنے والا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، وہ شخص کہ جو کنات کی کیفیت کے اندر ہے، مطلب وہ فراخی کی کیفیت کے اندر نہیں ہے، یعنی غنی ہونے کی کیفیت میں نہیں ہے، وہ کانے ہیں، یعنی کنات والی کیفیت۔ یہ آدمی سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی یا دیگر حضرات مفسرین، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کانے سے مراد یہ کانے بڑا کاف نقطوں والا الف نون عین ہے، یہ کانے وہ اردو والا کانا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کانے۔ تو سب حضرات یہ کہتے ہیں، یہ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کہ کانے سے مراد وہ شخص ہے کہ جو آگے بڑھ کے سوال نہیں کرتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن ضرورت مند ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، کہ اس کو کھلاؤ۔ اب یہاں پر یہ حضرات مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ اس آیت کی ترتیب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور میں سے سب سے پہلے خود بندے کا کھانا افضل ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور پھر وہ دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الاضحی وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبے سے نماز سے واپس لوٹتے تھے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو جانور آپ نے ذبح کیا ہوتا تھا اس کا گوشت بطور تناول رکھا جاتا تھا اور آپ اس میں سے کھایا کرتے۔ جس طرح عید کے دن کی سنت ہے نا کہ گھر سے نکلتے وقت ہمیں کھجور کھا کے طاقت میں کھجور کھا کے نکلنا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو جانور ہم نے قربان کیا ہے اگر کھائیں گے تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے کھائیں گے، اور یہ آیت اس کی ترتیب کی دلیل ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تو پہلے تو قربانی کرنے والے کو کہا گیا کہ تو اس میں سے کھا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلا اس کو کہ جو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے ملنے جلنے والے بھائیوں میں، ہمارے مواحدین بھائیوں میں، جماعتی بھائیوں میں، دیگر حضرات میں، ہم جن کو جانتے ہیں کہ یہ حضرات مستحق ہیں لیکن سفید پوش خوددار ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اب سب سے پہلے اس قربانی کے گوشت کے حقدار وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے یہ حضرات۔ سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے۔ اسی سے دوسرا نقطہ سمجھیں جو ہم کئی مرتبہ پہلے بات کرتے ہیں، بعض مرتبہ دلائل بھی سامنے آتے ہیں، بعض مرتبہ زبانی کلامی بات ہو جاتی ہے کہ جو ہم یہ بار بار جو اس طرح کے احکام یعنی آیتیں آتی ہیں وہاں ہم جو بات کرتے ہیں کہ اپنے گرتے ہوئے مسلمان بھائیوں کو پہلے اٹھانا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا بار بار، تو ترتیب کے اعتبار سے آیت کی ترتیب کے حساب سے یعنی یہ ہماری اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سب سے پہلے جو اپنا مسلمان بھائی زوال کی طرف جا رہا ہو پہلے اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ میں ایک جملے میں پھر دہراؤں اس بات کو، آپ سمجھیں کہ شریعت یہ حکم اس لیے دیتی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اپنے ہی مسلمان غریب بھائیوں کو اٹھانے میں اپنے تونگر غنی بھائیوں کے ساتھ مل کے محنت کرتا تھا اور اپنے غریب بھائیوں کو اٹھا کے کھڑا کرتا تھا اپنے پیروں پہ۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود غریبی کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ مزید غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو، پہلے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے۔ مزید غریب نہیں بڑھائیں گے، پہلے گرتوں کو اٹھا کے کھڑا کریں گے، یہ سمجھ گئے؟ والموترہ، موترہ سوال کرنے والا، اور یہاں پر جو محدثین مفسرین حضرات جو بات کرتے ہیں، یہ وہ ہے، تو اس کی لغوی بحث بھی کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو بار بار چکر لگاتا۔ آپ یقین کریں، میں بھی خیر وہ عادت سے مجبور ہوں، ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے ہمارے یعنی کھاتے پیتے بھائیوں، کہیں کوئی صحت مند جانور آ کے کھڑا ہوا ہے، اونٹ آ کے کھڑا ہوا ہے، یا کوئی صحت مند جانور کھڑا ہوا، اور لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوا کہ ذبح ہوگا تو گوشت لے کے جائیں، اب چاہے وہ محلے دار ہو چاہے رشتہ دار ہو چاہے کوئی، حالانکہ کھانے کی کمی نہیں ہے، گوشت آنے کی بھی کمی نہیں ہوگی ان کو، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کھڑے ہیں کیا وہ آج تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ کا ران کا ہی گوشت مل جائے، آج تو ہو سکتا ہے کوئی گائے کی کمر کا ہی گوشت مل جائے، آج وہ گھر پہ وہ پکائیں گے، وہ طاقتور ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ یقین کر لیں اس بات سے، کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ میں کئی مرتبہ توجہ دلایا کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورے دن میں ایک آدھ دو تین کھجوریں کھانے والے، 4 6 8 گھونٹ پانی پینے والے، جو کی روٹی سوکھی پتھر جیسی پانی میں بھگو کے کھانے والے، وہ روم اور فارس سے لڑے، وہ ان فوجوں سے لڑے جو شیر چیتے ریچھ ہاتھی گھوڑے گدھے سب کھا جایا کرتے تھے، وہ ان سے لڑے، اتنی خطرناک آرمی سے وہ لڑے، اور ایسا لڑے ان کے کیمے کر دیے، ان مار مار کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آپ دیکھیں نا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حلیہ جو سیرت کی معرفت الصحابہ کی کتابوں میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ سب حضرات جو ان کی امام شابی وغیرہ جو ان کی یعنی حلیوں کو بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ دبلے پتلے تھے، کمزور نہیں، دبلے پتلے تھے، مناسب قد کاٹ کے، جو ایک فوجی کا جس طرح کا قد کاٹ ہوتا ہے ایسے مناسب قد کاٹ کے تھے، لیکن تھے کیسے؟ دبلے، کوئی ایسے نہیں باڈی بلڈر طاقتور قسم کا آدمی، ایسے نہیں تھے۔ وہ دبلا پتلا آدمی مرہب سے لڑتا ہے، اور مرہب سے لڑتے ہوئے جس نے زرہ پہن رکھی ہے، لوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے، وہ اپنی تلوار کا اس پہ وار کرتا ہے اور سینے تک تلوار کو اتار دیتا۔ اتنی طاقت کیسے آ گئی اس میں؟ خیبر کی جنگ میں، خیبر کے غزوے میں جو سب سے خطرناک ان کا جو وہ پہلوان جو نکل کے پہلے لڑنے آیا، سیدنا علی اس کے جواب میں مبارزت کے لیے جو نکلے تھے، تو آج جب اس سے لڑے ہیں اور اس کو تلوار کا وار جو اس کے اوپر کیا، اس کے ٹکڑے 2 کر دیے، تو وہ لوہے کی ٹوپی چیرتی ہوئی تلوار وہ پسلیوں کو کاٹتی ہوئی نیچے تک پہنچ گئی۔ اتنی طاقت۔ بھائی جان آپ نے کبھی آپریشن دیکھا ہے؟ دماغ کا آپریشن دیکھیں، ڈرل مشین سے خول کو توڑا جاتا ہے، دماغ کے خول کو ڈرل مشین سے توڑا جاتا ہے، پہلے ڈرل مشین سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو توڑتے ہیں۔ انہوں نے تلوار کا وار کیا ہے اور توڑ دی، وہ پوری پسلیاں تک توڑ دی اس کی، تو اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو طاقت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان بیچارے کھجور کھانے والوں کو، وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے والوں کو، کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے حلال کھایا، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ آپ دیکھو روم فارس جیسی فوجوں کو انہوں نے ڈھیر کر دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارا اخلاق یا ہمارا سلیقہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ عید میلاد النبی والے ٹائپ کے دنوں میں، وہ 10 محرم والے دنوں میں، او بھائی وہ روڈوں کے اوپر کھڑے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے، نظر و نیاز کے نام پہ وہ ٹھوسا ٹھاسی چل رہی ہے۔ آپ سمجھے ذرا اس بات، یہ مسلمانوں کا سلیقہ ادب نہیں ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھے اور نہیں سمجھ میں آئے اس بات کو، 4 6 8 10 علماء کرام مختلف مسالک کے، مختلف فرقوں کے، جو صحابہ کے حوالے سے جانتے ہوں، ان سے جا کے مل کے پوچھنا کہ صحابہ کرام 1,60,000 نفوس قدسیہ جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے سامنے کھڑے تھے، 1,60,000 افراد،
ان 1,60,000 افراد میں کوئی ایک نام بتایا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ آپ سمجھیں اس بات کو. ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. آج کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم نے 68 کے دن بنا رکھے ہیں، اور جس مہینے میں اس طرح کے کوئی تہوار، کھانے پینے، اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے نمونے نہ ہو، ہم اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. آپ اندازہ تو کریں کہ جس مہینے میں ہمارے کھانے پینے کے معاملات نہ ہو نا، تو اس مہینے کو ہم نے خالی کا مہینہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. لیکن کھانے کا ایک سلیقہ اور ادب دین نے سکھایا ہے. کھاؤ. میں عموماً آپ بھائیوں کو سورۃ توبہ میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اسلام بہت اچھا کھانے اور بہت اچھا پہننے سے نہیں روکتا، بالکل بھی نہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر اسلام اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا رہنے سے روکتا تو سورہ رحمان میں دوہرا دوہرا کر یہ کیسے کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے نعمت اختیار ہی نہیں کریں گے تو ایمان کیسے لائیں گے، شکر کیسے کریں گے؟ اسلام کو خدا نہ خواستہ صوفیت کا درس نہیں دیتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل اور رک کر لو، بورے پہن لو، جڑیں چباؤ. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو. لیکن اسلام سلیقہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر مثال ہے تو بہت اچھا کھاتا ہے، جیسے بہت اچھے سے مراد ہے تو ہفتے میں 4 دفعہ گوشت کھا رہا ہے، اور تیرا پڑوسی ہفتے میں 2 مرتبہ دال کھا پا رہا ہے، 3 مرتبہ سبزی کھا پا رہا ہے، گوشت 1 مرتبہ بھی نہیں کھا پا رہا، تو 4 مرتبہ کھا رہا ہے، 2 مرتبہ کھا لے، 1 مرتبہ اس کے گھر میں ہی پکوا دے. اگر تو مثال کے طور پر 2,000-2,500 روپے کا کپڑا پہن رہا ہے اور تیرا پڑوسی جو ہے وہ وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو 2 سوٹ لیا 2,000-2,500 کے، ایک اس کو پہنوا دے، ایک تو خود پہن لے. اسلام اس سے یہ ہے اسلام کا یعنی جو اسلام نے ادب سکھایا، یہ نہیں سکھایا کہ آپ نہ اچھا کھاؤ نہ اچھا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کھاؤ پیو سب کچھ، لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہم مشہور، ہم اپنی 6 7ویں کی اسلامیت کی کتاب میں، یہ شاید اردو کی کتاب میں یہ سبق پڑھ چکے ہیں، انصاف. اس میں نے کیا پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ نے 2 کپڑے پہنے ہوئے جبکہ پورے مدینے کے اندر ایک کپڑا تقسیم کروایا گیا. کپڑا بنا بھائی، اسلام ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا. ویلفیئر اسٹیٹ کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ضرورت کی ہر چیز کو یا تو مفت کر دیتا ہے یا سہل کر دیتا ہے. یعنی یا تو فری ہوگا یا ایزی ٹو پے ہوگا، آسان طریقے سے خرید سکتا ہوگا، سستا کر دے گا. سمجھ رہے بات کوئی نہیں؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا یہ مسئلہ ہے. عوام کیا ہے، کپڑے لتے کا معاملہ ہے، کپڑے لتے فری کر دے گا. تعلیم کا تعلیم فری کر دے گا. علاج کا مسئلہ علاج فری کر دے گا. ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہوتی. اب کپڑا بنا بڑے پیمانے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا پورے مدینے کے اندر تقسیم کروا دیا. ایک ایک کپڑا پورے مدینے میں تقسیم کہ سب کا جو ہے وہ کرتا سل جائے. ایک مثال سے سمجھا. خطبہ دینے آئے تو خود نے 2 کپڑے پہنے. وہ لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے ایک کپڑا تقسیم کروایا، خود آپ نے 2 کپڑے پہنے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر بیٹھنے لگے تھے، رک گئے، کہنے لگے میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ ہے، کہا یہ تمہارے باپ نے 2 کپڑے کیسے پہنے ہیں یہ ان سب کو بتاؤ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے انہوں نے گواہی دی کہ بھائی مجھے جو کپڑا ملا تھا وہ میں نے اپنے والد کو دیا ہے، کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہم پر ایک کپڑا سمجھ میں آتا، ہم عوام ہیں، آپ تو مسلمانوں کے حکمران ہیں، آپ تو کم از کم 2 کپڑے پہنے. تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ کو دیا ہے تاکہ باپ سے اس نے سلوک کروں. اگر پہلے والی بات نہ سمجھ میں آئے تو دوسری آ جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب پھر اس کے بعد دیکھو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بتاؤ وہ شام، وہ میں ملک کا نام بھول گیا اس وقت، روم کا سفیر آیا، جزاک اللہ، اور فقیر سے کہہ رہا ہے، فقیر سے مانگنے والے سے تمہارا امیر کا ہے؟ تو مجھے کیا پتا، مسجد میں ہوں. بھائی وہ مسلمانوں کا امیر تو مسجد میں رہتا ہے نا، پارلیمنٹ میں تھوڑی رہتا ہے، وہی کوئی ایکڑوں والے بنگلوں میں تھوڑی رہتا ہے. ایک بات، سیکیورٹی اپنی جگہ رہے گا مسجد.
اس کو مسلمانوں کے معاملات دیکھنے ہوتے نا. پھر اس کے بعد اپنے گھر جائے رات میں. باقی تو دن میں تو کورٹ تھانہ ساری چیزیں, حتیٰ کہ اسکول بھی اسلام میں کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں. بچے کھیلیں گے کدھر؟ مسجد. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو پورا تفصیل سے بتاتا اور دلائل بتاتا اس کے سارے. مسجد میں ہوں گے. تجھے نہیں پتا تو مجھے کیا پتا, بھیکاری ہوں. سفر سے لے کے نیچے تک دیکھا, کیونکہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تو ان کے یہاں درباری پہنتے, وہ ان کے یہاں پہ روم میں درباری پہنتے تھے, اس نے کپڑے پہنے. تو آپ اندازہ کریں اس بات سے, ایک وہ وقت تھا جب ایک کپڑا تقسیم ہوتا ہے, آج ایک وقت ہے کہ بھیکاری نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے؟ جو یہ روم کے درباری پہنتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اسلام نے کسی بھی نعمت کے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا, اسراف سے روکا اور آپ کو سمجھایا ہے میانہ روی, اعتدال. تمہارے بھائی بہنیں بھوکے مر رہے ہیں, تمہارے خاندان کے لوگ علاج کے مسئلے چل رہے ہیں, تمہارے محلے کے اندر لوگ پریشانی کے شکار ہیں, تمہاری عیشیں ختم نہیں ہو کے دے رہی ہیں. اسلام اس سے منع کرتا. موتر وہ جو چکر لگاتا سوال کرتا ہے, اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھیں. ہر سال ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم سے یہ مسئلہ لازمی پوچھا جاتا ہے. ہم سے میری مراد, ہم کوئی, میں اپنے ادبیہ طور پہ ہم وہ نہیں کہہ رہا, جیسے مرزا میں آئیکن, وہ والا چکر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے مراد یہ حضرات جن سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. ہر سال یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ موترہ یہ جو لفظ آیا تو اسی میں وضاحت دے دوں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا. وہ بھائی معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, یہ میں کوئی خدا نہ خواستہ تعصب یا تنگ نظری کا درس نہیں دے رہا, لیکن میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں. کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ تمہارے تمام مسلمان بھائیوں کا پیٹ بھر چکا ہے؟ کیونکہ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو, کیا ان سب کے کمیونٹی سسٹمز نہیں ہیں؟ کیا ان کے امیر ان کے غریبوں کو نہیں نواز رہے؟ کیا ان کے سارے معاملات نہیں چل رہے؟ سب چل رہے. لیکن تمہیں فرقہ واریت کی جنگ میں لگا کے, تمہیں قوم پرستی کی لڑائیوں میں لگا کے, تمہیں جمہوریت کا پاپا کھلا کے, تمہارا سارا جو ہے وہ نظام الٹ پلٹ کرنے کے بعد تمہیں طبقاتی تقسیم میں ڈال کے, امیر, مڈل کلاس اور لوور کلاس, امیر, اوسط اور غریب, اس تقسیم میں لا کے اب تمہارا کرنے والا کون ہے؟ کہ آئی ایم ایف سے قرض آئے گا, تمہیں یو ایس ایڈ کھلائے گا؟ سوچو ذرا اس بات. یہ تمہیں اور ہمیں کرنا ہے نا ایک دوسرے کے لیے, یا کوئی باہر سے آ کے ہمارے لیے کرے گا؟ ہاں وہ ہونا معاملہ کہ جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا کہ آہستہ آہستہ فراوانی کی کیفیت غربت کو بالکل صفر پہ لیا ہے. غربت ختم. اب جب غربت ختم ہو گئی تو زکوٰۃ کا حکم تھوڑی ختم ہوگا, زکوٰۃ تو اب بھی ادا ہوگی, کیونکہ اب اس کے دوسرا اسٹیج آئے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے, زکوٰۃ اکٹھی ہوئی, کہاں لگ رہی ہے پیسہ؟ سارا کہاں لگ رہا ہے؟ خیبر کے یہودیوں کی فلاح و بہبود پر. کس پہ لگ رہا ہے سارا پیسہ؟ کہاں لگ رہا ہے؟ ان کے تعلیمی معاملات, ان کے صحت کے معاملات, ان کے درس گاہیں, یعنی ان کے لیے اسکول بننا, مدارس. مطلب اس زمانے میں جو اسکول کا جو تصور تھا, اسلام میں اسکول نہیں ہوتا, ڈائریکٹ یونیورسٹی ہوتی ہے. یہ بات بھی سمجھاؤں اس کو. آپ جو نا عربی, آکسفورڈ کی عربی ٹو انگلش ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں, مدرسے کا ترجمہ. تب مدرسے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ یونیورسٹی. سمجھ گئے؟ اسلام میں ڈائریکٹ یونیورسٹی کا تصور ہے, نہیں اس طرح کہ لوور کلاسز سے اپر کلاسز سے ڈائریکٹ ایک ہی درسگاہ. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, اب آپ اس کو سمجھیں کہ بھائی وہ سارا پیسہ وہاں لگ رہا ہے. اب آپ کے معاملات آتے ہیں, اب آپ کا زمانہ آتا ہے, آپ کے اوپر غربت ختم, صفر پہ آپ لے آئے. اب آپ کی جو زکوٰۃ و صدقات, قربانی کا گوشت, فلاں, یہ ساری چیزیں اب آپ کے تو استعمال کی رہیں گی نہیں, کیونکہ آپ کے لیے تو اب یہ سب چیزیں سہل ہو گئی ہیں, آسان ہو گئی ہیں. اب آپ غیر مسلموں کو, جو آپ کے علاقوں میں غیر مسلم رہتے ہیں, یہ سارا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پہ آپ خرچ کریں گے. انہیں بالکل اس طرح اپنے برابر لے آئیں گے, ایسے بالکل برابر. اگر آپ جس طریقے کے اس وقت فراوانی کے ایام سے گزر رہے ہیں, بالکل ایسی فراوانی میں آپ اپنے علاقے کے رہنے والے ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, ان سب کو لے آئیں گے. لیکن پہلے آپ نے کس کو اٹھانا ہے؟ اس میں کوئی غلط بات, یہ خدا نہ خواستہ کوئی تعصب یا تنگ نظری یا کوئی جانبداری کی بحث ہی نہیں ہے, کیونکہ سیدھا سا معاملہ, آپ کا بحثیت مسلمان, آپ کا ایک نظام ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے.
اور رہ گیا انسانیت کا پاپا، تو یہ تو اس پہ تو خیر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے نا، اس پہ تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. کوئی ماں کا لال اٹھے اور کوئی لغت نکال کے لا کے دے ہمیں انسانیت کی لغت، جس میں انسانیت کے سارے دائرے طے ہوں. دنیا میں کوئی انسانیت کی کوئی لغت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں. سب بکواس باتیں، سب خود ساختہ گھڑنتے ہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز انسانیت کہلائی جا سکتی ہو تو وہ صرف اسلام کا نظام ہے جو لوگوں کو انسان بناتا ہے. اگر اسے آپ فالو کر لیں، کس طرح؟ آپ مسلمان نہ ہو بھائی، دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، وہ ذمی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمان علاقوں میں رہتے تھے، مسلمان قوانین کو تسلیم کرتے تھے اور اپنے لیے بہتر اور اولی اور افضل سمجھتے تھے. ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن قوانین ہمارے اوپر کون سے اپلائی ہونے چاہیے؟ یہودی یہی کہتے تھے، عیسائی یہی کہتے، ہندو سب سارے، کہ وہ اپنے لیے امن و سکون کس میں پاتے تھے؟ اسلامی قوانین کے اندر. تو سمجھے ذرا اس بات کو. اب وہ کیا بنتے جا رہے تھے دن بدن؟ حقیقی مہذب انسان. بھائی وہ بھی مسلمان نہیں ہو رہے، اور نہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ لا اکراہ فی الدین، ہم بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہے زبردستی تلوار کی زور پہ کہ تو مسلمان ہو جا. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یعنی وہ سلیبی عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا تو نہیں. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے جب ظاہر ہے آپ کا ایک نظام ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جب آپ اس لیول تک بھی جاؤ گے تو اس سے پہلے آپ کے پاس لیولز باقی ہیں نا، آپ نے ان کو فالو کر لیا، وہ پورا کر لیا؟ نہیں کیا. کیا آپ کے سب غریب کھڑے ہو چکے ہیں؟ یا ان کے لیے یو ایس ایڈ آئے گی؟ یہ تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے نا. ان کے لیے یو ایس ایڈ کیوں آئے گی؟ آپ کی اسلامک ایڈ کھڑی ہوگی نا. اور جبکہ آپ کے پاس وہ نظام ہے جس کو دنیا نے فالو کیا ہے، آج تک کر رہے ہیں، اور اس کے فوائد و ثمرات حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اور اسی طریقے سے ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اللہ کی قسم، اللہ پر ایمان لانے کے لیے وہ جو ہم عموماً ایک بات کہا کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہو نا، اللہ کی قسم جو اللہ ہمیں پورے سال صبح دوپہر شام رات دکھاتا رہتا ہے. بس وہ بدقسمت ہماری ہے، ہم عقیدے کو پڑھتے سیکھتے سمجھتے نہیں، ہم توحید کو سیکھتے سمجھتے نہیں، وجہ اللہ کی نشانی ہمیں دکھتی بھی نہیں ہے. ورنہ اللہ کی قسم اگر ہم نے توحید کو سیکھا سمجھا ہوا، ہم نے قرآن اور حدیث کو سیکھا سمجھا، اللہ کی نشانی کو صبح دوپہر شام رات ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ میں سے جو بھائی مجھے فیس بک پہ فالو کرتے ہیں انہیں یاد ہوگا، میں نے اپنی ٹائم لائن کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی. اتنا بڑا بچہ اونٹ کی مہار تھامے آ رہا تھا، اونٹ کی مہار تھامے. یار آپ اندازہ کریں ذرا، وہ اونٹ صرف اگر اپنی گردن یوں جھٹک دینا تو وہ بچہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں جا کے گرے گا. لیکن وہ اونٹ مسخر ہو چکا ہے کس کے ہاتھ میں؟ اشرف المخلوق انسان کے بچے کے ہاتھ میں. اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا اپنی طاقت کا. کس کے آگے؟ انسان کے بچے کے آگے اس کو اپنی طاقت تک کا اندازہ نہیں ہو پا رہا. اندازہ کر، گائے سدھائی ہوئی ہے نہیں، اللہ نے آپ کے قابو میں دی ہوئی ہے. شہری ہے، جنگلی دیہاتی نہیں ہے، نہیں، اللہ نے آپ کے قابو میں دی ہوئی ہے. ورنہ ایک سیکنڈ میں شہد کی مکھی کے دماغ پر میسج اتارنے والے اللہ نے ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ پر میسج اتار دینا، اور اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آپ کو گمان بھی نہیں ہے. ایک بھاری بھرکم بیل کو دیکھیں، ایک بھاری بھرکم گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، ان کی طاقت کو دیکھیں، اور پھر جس طرح انہیں چلا رہے ہوتے ہیں، بچے ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیا ایک ہلڑ مچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. جانور سیکنڈ وہ بپر سکتا ہے لیکن نہیں بپرتا. وجہ کیا ہے؟ کس نے قابو میں دیا؟ اللہ. اور ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور بھائی جنگ کے میدان کا ٹینک گھوڑا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی پیشانی میں جہاد کے لیے قیامت تک برکت رکھ دی ہے. آپ پڑھیں تھیوریز. یہ اب کی نیوکلیئر وار جو ہونی ہے جب کبھی بھی ہونی ہے, اس نیوکلیئر وار کے بعد اگر جنگ ہو یعنی آگے چلتی ہے تو سواری کے لیے اگر کوئی جانور استعمال ہوگا تو صرف اور صرف گھوڑا استعمال ہوگا. بھائی میرے پیارے, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت تک اگر جنگ کے میدان یعنی جنگ کے لیے کسی جانور کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تو وہ کون سا جانور ہے؟ گھوڑا ہے. اور پتہ ہے عربی زبان کے اندر بپرے ہوئے گھوڑے کو سائم کہتے ہیں. میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا. آپ کو پتا ہے روزے کو یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں, روزے کو عربی میں سوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھو بڑی بات, شریعت نے ہماری شریعت نے یہ نام کیوں رکھا اس کا سوم؟ کیونکہ وہ جو سائم ہے کون؟ وہ گھوڑا جو بپر کے رک گیا ہے. اب سب مل کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, چلتا ہے وہ؟ کیا نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ, یہاں تک کہ بپر کے وہ خود لڑنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن چلے گا نہیں اب جب تک اس کا خود کا موڈ نہیں بنے گا. اب موڈ بنانے کے کوئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. اب ہلا کے دکھا اس کا. تو اس بپرے ہوئے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فیل کیا کر رہا ہے؟ یہ جو فیل کر رہا ہے نا وہ فیل ہے سوم, کہ رک گیا ہے ایک جگہ, ہلانے سے بھی ہل پا رہا نہیں ہے. اس کی جمع سیام ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر یہ سوم فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سائم ہوتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جب تم سے کوئی لڑے تو جواب میں کوئی انی سائم, میں روزے سے ہوں. یعنی جواب میں گالیاں نہیں دینی, کیا کرنا ہے؟ صرف اتنا جواب میں روزے سے ہوں, تاکہ اس کو لحاظ آئے. رمضان کا روزوں کا یہ نہ ہو تو یہ روزے سے اس کا ہی لحاظ ہے. 12. اب اسے کھلا کے دکھاؤ, دنیا کی کوئی طاقت آ جائے, اس کی پسندیدہ, وہی موڈ والی بات کی نا میں نے بھی گھوڑے, اس کی سب سے پسندیدہ چیز اٹھا کر لے آؤ روزے دار کی, اس کے آگے رکھو, کھا لے, کھائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گرمی کی شدت, پیاس لگ رہی ہے, حالت بری, ہونٹ دیکھو تو خشکی ایسے چڑھ گئی ہونٹوں پہ, پانی رکھو ٹھنڈا, پی لے, پیے گا؟ شادی شدہ بیوی کے پاس جائے گا؟ گھر میں ہوتے ہوئے نہیں جائے گا. کوئی بھی کسی بھی طرح کے معاملات کیوں نہ ہو, آدمی اسے مجبور کرے گا گالیاں دینے پہ, اسے لڑے گا, لیکن یہ ضبط رکھے گا اپنا. نماز کے وقت پہ بھاگتا ہوا, نماز کے لیے قرات کے وقت میں, قرآن کی تلاوت کے وقت میں قرآن, دوسری کوئی چیز نہیں. ذکر و اذکار کے وقت ذکر و اذکار, اور خاموش رہے گا بے وجہ. کیوں؟ سنن ترمذی میں حدیث ہے نا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بےہودہ گوئی اور لغویات نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں, خاموش رہے گا, بے وجہ کوئی کام نہیں کرے گا, بے وجہ کوئی بات نہیں کرے گا. دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, یہ ایش سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی اس کی بات؟ ایسے وہ جو گھوڑا ہے, وہ گھوڑا جس کے اس فعل سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے اس عمل کو, اسماعیل علیہ السلام کے قابو میں دیا گیا تھا سب سے پہلے دنیا میں. گھوڑے کو مسخر سب سے پہلے اس دنیا میں کس نے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور آج گھوڑے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں, اللہ کی قسم یار بس سمجھ میں آتی ہے بات, کیا اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ گھوڑا اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں بھاری جو گھوڑوں کی نسلیں ہیں, بھاری وزنی گھوڑوں کی جو نسلیں ہیں, ریس والے یا جنگوں والے یا ویسے گھوڑوں کی جو نسلیں, آپ ذرا ان کی ویڈیوز تو دیکھیں, ڈسکوری پہ, اینیمل پلانٹ وغیرہ چینلوں کی ویڈیوز تو اٹھا کے دیکھیں, ان کے پیر دیکھیں ان کے. اگر وہ خدا نہ خواستہ ایک پیر مار دینا آدمی کی ساری ہڈیاں توڑ دیں پسلیوں کی, اتنا بڑا پیر اس کو. پھر لوہے کے کھر لگے, اس کو لگے ہوئے نالے لگی ہوئی اس کے نیچے, آدمی مر جائے. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے چل رہے ہیں گھوڑے کو, بوڑھے لے کے چل رہے ہیں, عورتیں سواریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. گھوڑے کو اندازہ ہے اپنی طاقت کا, اندازہ ہے اس کو اپنی طاقت کا. بڑا کیسے ہوا وہ, دیگر معاملات کیسے کر لیتا ہے, اپنے ہم نسلوں سے لڑ کیسے لیتا ہے,
یا دیگر جبلت کے معاملات کیسے کر لیتا ہے، اس کو اپنی طاقت. لیکن انسان کے مقابلے میں ہو رہا ہے آج تک. کتنا عرصہ بیت گیا، گھوڑے کو مسخر ہوئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، آج تک کسی ایک گھوڑے کو بھی دنیا کے اندر اپنی طاقت کا اندازہ ہو پایا مسلمانوں؟ اللہ نے دماغ معاف کر دیا، یہاں آ کے مائنس، انسان کے مقابلے میں مائنس. اور ایک آیت نے اس مائنس ہونے کو سمجھایا، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. ان سارے جانداروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. جو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پوری کائنات انسان کے آگے سر جھکائے گی اور انسان اللہ کے آگے سر جھکائے گا. پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے کہ تو اپنے قدم لے جا کے مریخ پہ رکھ سکتا ہے، چاند پہ رکھ سکتا ہے، تو سورج پہ بھی لے جا کے رکھ سکتا ہے. اللہ بے سلطان، سورہ رحمان بتاتی ہے نا، اللہ بے سلطان. تو سورج پہ بھی لے جا کے اپنے قدم رکھ سکتا ہے، تیرے پیروں کے نیچے ہر چیز آ جائے گی، لیکن تجھے اپنی پیشانی کس کے آگے جھکانی ہے؟ اللہ کے لیے جھکا دے. تو اللہ کے لیے جھک جا، پوری کائنات تیرے لیے جھکا دی جائے گی. بات ہی ختم. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اس شکر گزاری کو دوسری آیت سے اتنے پیارے پیرائے میں سمجھا اللہ نے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. حالانکہ وہ پہلا والا کام تو پورے طریقے سے کر لے، وہ جو پہلے کرنے کے لیے دیا گیا وہ کیا نہیں اس نے پورے طریقے سے. بس کرا کیا ہے، ٹیڑھا میڑھا، جو اللہ نے توفیق دی بس ٹوٹا پھوٹا، بس اللہ کا شکر کر لیا. اس کے بعد اللہ تو نے مجھے توفیق دی، شکر کر لیا اللہ کا. اللہ اب اس کو زیادہ کی توفیق دیتا ہے. اندازہ تو کرو یار، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں. وَإِن کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو تمہیں نہیں ملنا. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم. یہ آیت کی بہت بڑی تفصیل ہے اس آیت کی. مفسرین نے اس آیت کے ایک ایک لفظ کو اتنے زبردست انداز میں سمجھایا ہے. کیا ہے کہ میں پچھلے درس میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی ابتدا میں کہ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہی بتا سکتے ہیں جو پتہ ہے. بہت سارے علمی نکات، بہت ساری علمی باتیں نہیں پتہ ہوتی. میں توجہ دلاتا ہوں کہ احکامات والی آیات کو لازماً جو جامع تفاسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، یا علماء کرام نے جو ان مسائل پہ جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس کا لازمی مطالعہ کرنا چاہیے. کیونکہ بہت ساری چیزوں کا بیان ان درسوں میں نہیں آ سکتا. وہ ہماری اپنی ذاتی دلچسپی کے اوپر جب ہم کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں ہمارے علم میں آتا ہے، اور جب علم میں آتا ہے مزید اپنے دین پر ایمان پختہ ہوتا ہے، مزید عمل کے اندر حسن و خوبی پیدا ہوتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ابتدا سے دماغ ایک دم جاگ جائے گا آپ سب بھائیوں کا. نئی بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہاں کھدائی ہو گئی، بنیادیں نکالی، کالے بکرے آ کے قربان ہو رہے، خون ڈالا جا رہا ہے چار کونوں میں. کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ جگہ کا صدقہ، جگہ کا صدقہ، ہاں وہ خون ڈالے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جگہ کے اندر منوسیت ختم ہو جائے گی. کوئی مسئلہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ مستقبل میں ہونا ہوگا وہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے بے سند ایک حکایت نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا ہے بے سند. اور اگر اس کے مضمون کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ موضوع اور من گھڑت لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں اور مذاہب کا مطالعہ کرنے کے دوران میں جب ہم ان کی عبادات کے طریقوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں نا، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو. اور وہ کیا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ حبل کا جو بت ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حبل کا بت قدیم آج تک ہے. حبل کی آج تک عبادت ہوتی ہے کہ حبل کے بت کے آگے باقاعدہ اپنے بڑے بیٹے کو قربان کیا جاتا تھا. جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، یعنی کہ انسان نے نظر مان لی ہوتی تھی، کوئی بھی جو اس کا ناممکن کام کہ جو نہیں ہو رہا ہوتا تھا وہ نظر مان لیتا تھا. اور وہ نظر ہوتی ہی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا میں اپنے بڑے بیٹے کو اس کے قدموں میں ذبح کروں گا، اس کے خون سے اس کو اپنے بیٹے کے خون سے نہلاؤں گا اس کو.
اور ایسا وہ کرتے تھے، ایسا وہ کرتے تھے. یہ بظاہر واقعہ بے سند ہے، لیکن اب آگے دیکھو، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک روایت ملے گی. عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی بت کی، لات کی، منات کی، عزا کی، کسی کی بھی نظر مانی. وہ اس وقت بت کا مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا تھا، لیکن آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو مل جائے گا. نظر مانی کہ اگر میرے ہاں 10 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا میں اس کے لیے قربان کروں گا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اولاد کی قربانی دینا اور اس کا خون ڈالنا اور یہ ساری یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی. بہرحال بحث اس سے نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا تھا، اب آگے دیکھیں. اچھا جی، پھر دوسرا تصور قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ بھی تصور چلا آ رہا ہے. وہ شینگوں والا جانور. کون سا جانور؟ ایک قدیم مصری تہذیب کے آپ دیکھیں گے کتبات یا اس کی تاریخ پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو ملے گا سینگوں والے جانور کو وہ اپنے بتوں کے آگے نا اس کی گردن کاٹ کے نا خون اس کے قدموں میں ڈالتے یا اس کے اوپر ڈالتے تھے. اور آج بھی آپ ہندوؤں کے فرقوں کے جو قربانی کا قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھیٹ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں بھیٹ. ہندوؤں کے وہ فرقے جو اپنے بتوں کے آگے قربانی کے بھیٹ کے قائل ہیں، آپ ان کا قربانی کا طریقہ دیکھ لو. وہ جانور کو لاتے ہیں، کلاڑے سے اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس کا خون اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ڈالتے ہیں. اس کا گوشت اس بتوں کے آگے پیش کرتے ہیں. یعنی دیگر مذاہب کا، افریقی مذاہب کا مطالعہ کر لو، آپ کو اس کے اندر یہ چیز مل جائے گی. اور جو میں نے عبد المطلب والی ابھی آپ کو مثال دی ہے، اس سے بات پتہ لگتی ہے کہ یہ عربوں میں بھی یہ تصور تھا. اور نہ ہو بالفرض یہ روایت بھی سندن ضعیف ہو، فرض کریں قرآن تو توجہ دلا رہا ہے نا. کیا توجہ دلا رہا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہاری قربانیوں کے جانور کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. یہ بدعقیدگی ہے کہ کہیں پہ خون چھڑکنا پڑے گا، کہیں پہ گوشت ڈالنا پڑے گا، کوئی گوشت پھیر کے پھینکنا پڑے گا، کوئی خون پھیر کے پھینکنا پڑے گا، کوئی کلیجی چیلوں کو کھلانی پڑے گی. یہ سارے گھٹیا عقیدے، یہ سب ہندوانہ نظریات ہیں، بت پرستوں مشرکوں کے نظریات ہیں. اللہ کو نہیں پہنچتا تو باقی تو باتیں ختم. جب اللہ کو نہیں پہنچتا تو پھر کائنات کے اندر دوسرا کون تھا جس کے تقرب کے لیے اس کے قدموں میں اس کے اوپر خون ڈالیں گے یا فلانا کریں گے؟ اب بھائی میرے کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تو تمہاری نیت پہنچتی ہے. اللہ کو کیا پہنچتی ہے؟ کون سی نیت؟ وہ نیت تقوی والی. اللہ کو جو پہنچتا ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اب دیکھیں ذرا سمجھیں اس بات کو. یہ آیت جو بھی میں نے نقطہ سمجھایا کہ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی خالصتاً کس کے لیے ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی. بلڈنگ کے لیے کاٹیں گے، بچے کا نظر پھرائیں گے، یہ ایسی کچھ بھی نہیں. بچے کے لیے صرف ایک قربانی ہے، عقیقہ. اس کے علاوہ کوئی قربانی بچے کے لیے نہیں ہے. عورت مرد کے لیے نہیں ہے. کوئی صدقہ نہیں ہے کہ کالے بکرے آئیں گے اور سب ہندوؤں کے عقیدے ہیں کہ کالے بکرے اور کالی مرغی اور کالے پھلانے اور ڈھمکے. ابے کالے آدمیوں کو بچنا چاہیے، پھر کالے کا مسئلہ ہو تو. اور کووں کو تو غائب ہو جانا چاہیے. کووں کو ہمارے یہاں ایک فقہ کوے کو حلال کر دیتی ہے بھائی. تو کالے کوے تو ختم ہو جاتے ہیں ہمارے علاقوں سے کہ اسی کے چلو کر دیتے ہیں. کالے کوے پھر رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ خالصتاً قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. گوشت اور خون کو حرام قرار دے دیا گیا والدم کہہ کے، اور جو گوشت ہے اس کے لیے کہہ دے گا فکلوا منها وآتموا القانع والمعتر. خود کھاؤ اور سوال کرنے والے اور نہ کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلاؤ. یہ ہو گیا گوشت کا فیصلہ. رہ گئی کھال،
صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ تمام حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، جائے نمازیں بناؤ، جو بھی اپنے گھر کا بنا سکتے ہو ان کھالوں سے بنا لو، لیکن بیچ نہیں سکتے، اور اس کو کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، کھال کو کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، کسی نام پہ نہیں دے سکتے، اپنے استعمال میں لو، نہیں تو اس کو صدقہ کرو، اس کو بیچ کے اس کی رقم صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ اون ہمارے استعمال میں آئے گی، دودھ ہمارے استعمال میں آئے گا، اگر اس سے حملہ ہو بچہ نکلا ہے حدیث پڑھ کے سنائی کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا سارا، گوشت اور خون سب کا فیصلہ ہو گیا، ساری چیزوں کا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو نقطہ سمجھاؤں میں، ابھی دیکھیں انسانیت کے نام کی روٹیاں ٹھوسنے والے ہاں ہمارے ہاں وہ لبرل ایتھیسٹ فیمنسٹ ٹولے جو گھومتے ہیں، عورت مارچ والے اور وہ چیک وغیرہ والے، وہ لال جھنڈوں والے، اور وہ سرخ انقلاب، وہ کمیونسٹ، اور یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی ہیں جو یہ غربت پریشانی دیکھو، وہ تصویریں لگا دیتے ہیں، چو وہ ہمارے والے بھی آہستہ آہستہ وہ رنگ سیکھ رہے ہیں، وہ تصویریں لگاتے ہیں، وہ بیچارے 2 بچے معصوم بیٹے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کو کھلا رہا ہے، دنیا غربت سے مر رہی ہے، یہ قربانیوں میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈھمکا کر رہے ہیں، اور ہمارا والا بھی ٹینشن لے رہا۔ سنو ذرا بات کو، اس کا مسئلہ یہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، ہمارے والے کا مسئلہ کیا ہے، اس نے قرآن، کیونکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے پہلے کہ اس میں سے تمہیں کیا کرنا ہے، قربانی میں سے خود کھانا ہے اور اپنے مسکینوں محتاجوں کو غریبوں کو کھلانا ہے، سوال کرنے والے کو بھی نہ کرنے والے کو بھی، اور پھر کیا، گوشت اور خون ہمیں تو پوچھے گا ہی نہیں، یعنی قربانی ہو اللہ کے لیے، فصل لربک وانحر، قربانی ہوگی خالص اللہ کے لیے ہی، ان صلاتی و نسکی و محیایا ہوگی اللہ کے لیے، لیکن گوشت اور خون کا تعلق اللہ سے نہیں، خالصتاً انسانیت ہے، خالصتاً انسانیت۔ ہزاروں لاکھوں جانوروں کو مار دیتے ہیں، میک ڈونلڈ بند کروا دے، میک ڈونلڈ بند کروا دے، ہزاروں مرغیاں مار دیتے ہیں، اور بھائی میرے پیارے KFC بند کروا دے، چو یہ جتنا پیزا ہٹ فلانے ڈمکے جتنے ہیں جس میں گوشت کا استعمال ہو رہا ہے دنیا بھر میں، بند کروا دو، ان کو حرام کر دو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن اصل میں مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے نا، مسئلہ اسلام مخالفت ہے، مسئلہ کیا ہے، اسلام مخالفت۔ اور سب سے پہلے ہم ان سے بولیں گے تو گوشت کھاتا ہے، ہاں پھر تو نے گوشت کیسے کھایا ہوگا، تیرے لیے منو سلوا اترا ہے، تیرے لیے جنت سے آئے کھانے، پھر تیرے لیے بھی تو کوئی جانور ذبح ہوا ہوگا، تو گوشت ٹھوس رہا ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہرحال یہ بیکار کی بات۔ اب دیکھیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ وہ بنیادی مسئلہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت ہوتا ہے۔ کیوں ہم یہ تشریح کر رہے ہیں؟ میں نے پچھلے دن بھی آپ کو حدیث بتائی صحیح مسلم والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ اس جگہ ہے، یعنی کہ آپ کے جو دل کے اندر کا وہ فعل جس میں آپ اللہ سے ڈر کے عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈر کے آپ کسی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسی بھی ڈرامے بازی کا نام نہیں ہے، تقویٰ کسی بھی ڈرامے بازی کا نام نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے توجہ دلائی تھی نا، خالد بن ولید تقوی والے تھے، علی بن ابی طالب تقوی والے تھے، سعد بن ابی وقاص تقوی والے تھے، میں سارے مجاہد تھے، سارے فوجی تھے، دیکھنے والا دیکھ کے روب میں آتا تھا کہ ان میں تقویٰ نہیں تھا، ان میں تقویٰ تھا، اور ایسا تقویٰ تھا اللہ کے حضور رات کو عبادت کے لیے کھڑے اور دن بھر جہاد کر رہے ہیں، رات کو اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے تو اپنے آنسوؤں سے اپنی قمیص کا دامن بھیگ جایا کرتا تھا اللہ کی یاد۔ تو تقویٰ کہاں ہے؟ چہرے پہ نہیں، تقویٰ یہاں ہے۔ جب تقویٰ یہاں ہے تو اس بات کو سمجھیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہمیں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ اصلاً یہاں ہے نیت، یہاں ہے نیت، آپ قربانی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟
بھائی میرے پیارے آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو میں پچھلے دنوں بھی توجہ دلا رہا تھا، ہم یہ نہیں سیکھتے ہیں اصلاً کہ ہم کوئی عمل فلاں عمل ہمیں کرنا ہے یا فلاں عمل ہمیں نہیں کرنا. اس سے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں نہیں کرنا ہے. یہ ہر جمعے کے خطبے میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں اصل میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کیوں کرتے ہیں اور فلاں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. یہاں اصل میں ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے گائے ذبح ہوتی ہے ہمیشہ سے. 2 دانت والا بچڑا لاتے ہیں ہم، 1.5 من کا لائے تھے پچھلے سال، اس دفعہ 2 من کا لائیں گے انشاءاللہ. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے. آپ جو نا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو لے کے چل رہے ہو قربانی کو نہیں، آپ اپنے باپ دادا کا رسم و رواج لے کے چل رہے ہو. ٹرینڈ بن لوا چوچو کے گھر کے باہر، او بھائی 30 بکرے بندے ہوئے، یہ کیا ہے قربانی؟ یہ شو بازی ہے، قربانی نہیں ہے، شو بازی. فلانا جو ہے نا یہاں پہ اتنے اونٹ اتنے گائے اتنے بکرے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شو بازی. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ہم نے کیا نا، یہ ہم نے قربانی اس لیے کی تاکہ لوگوں میں تلقین ہے اس کی. کیوں؟ کہاں رہتے ہو تم؟ فلسطین میں، افریقہ میں، انڈیا میں؟ یہاں لوگوں کو تلقین نہیں ہے قربانی کی. بھائی میرے پیارے کس کو نہیں ہے تلقین قربانی کی؟ سب کو ہے. کوئی استطاعت سے مجبور ہے اور کسی کے پاس استطاعت ہے، بات ختم. ڈرامے بازی نہیں. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کے لیے. قربانی کریں اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. قربانی کریں اس لیے نہیں کہ آپ کے باپ دادا کرتے تھے، قربانی اس لیے کہ اب مجھ پر واجب ہو گئی ہے تو مجھے کرنی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کہا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کہا ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہر بال کے عوض ایک نیکی. قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہوں گے اتنی تمہیں نیکیاں اللہ عطا کرے گا قربانی کے عوض. اور یہ قربانی کیوں کرنی تھی؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. خود کھانا ہے، سوال کرنے والے کو کھلانا ہے، جو سوال نہیں کرتا اس کو کھلانا. یہ ہے قربانی کا مقصد. اب اس میں دیکھا یہ جائے گا اللہ کے لیے کر رہا ہے غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہماری جو قربانی ہوتی ہے نا اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ قربانی اللہ کا، 3 حصے رسول کے، 2 حصے میرے باپ کے، 1 غوث پاک کا. یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو قربانی اللہ کے لیے اس میں حصوں کی بحث صرف اس حد تک کی ہے. اس کی استطاعت 8,000 روپے کی ہے، اس کی استطاعت 8,000 روپے کی ہے، اس کی استطاعت 8,000 روپے کی ہے. 8,000 کا بکرا نہیں مل سکتا. یہ 7 بندے شریک ہوئے، 1 گائے لیا ہے. یہ 10 افراد شریک ہوئے، 1 اونٹ لیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ شرکت تو ہے قربانی میں، اور کوئی شرکت قربانی میں نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو تمہارا گوشت اور خون، اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کتنا اللہ سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہو، تم کتنا اس حکم کو سمجھ کے یہ کام کر رہے ہو. یہ ہے بنیادی بات. اور میرے بھائی شریعت کے تمام احکامات تقوی کی روح سے اس آیت پر قیاس کیے جاتا ہے. نماز کس کے لیے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے تو پورے خاندان میں طریقہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. نہیں، آپ کے خاندان کی بحث ہی نہیں کہ آپ کے خاندان میں کیا طریقہ ہے. بحث یہ ہے کہ نماز آپ پر بالغ ہوتی پڑھنا فرض ہے، جو 5 ٹائم آپ نے مسجد میں با جماعت جا کر پڑھنی ہے. بات ختم ہو گئی، بات اس پہ ختم ہو گئی. نماز اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. قربانی اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. ہر عمل اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اور دکھانا کس کو ہے؟ دکھانا اللہ کو ہے. جب ہمارے عمل میں سے ریاکاری ختم ہو گئی، سمجھ لو ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اگر وہ مالی عبادت ہے تو حرام اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے.
یہ تقوی کے خلاف. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. بھائی اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ کی توسیع ہو رہی ہے. بھائی میرے پیارے ہیں، کعبۃ اللہ کی توسیع ہو رہی ہے، اور ابو جہل کون؟ مرزا انجینئر کے دادا. ابو جہل کہہ رہا ہے سب کو، لوگوں تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے گھر کے اوپر اپنے حرام کی کمائی کا پیسہ نہیں لگائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حاجی ابو جہل کہہ رہے ہیں. آپ سن تو لو ذرا. اب آپ بولو گے حاجی، ابے بھائی اس نے بھی تو حج کیا ہے نا، پڑھو آپ صحیح مسلم. حج تو اس نے بھی کیا، مشرک ہونا اپنی جگہ، حاجی بھی تو تھا. اب جب ہمارا والا حج کے بعد بھی شرک کر رہا ہو، پھر حاجی بنا پھر رہا ہو، تب ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ سنو ذرا بات کو. اچھا اب دیکھیں، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اپنا حرام کا پیسہ اس کے اوپر. اور ہمارے تو ایک حضرت صاحب نے فتویٰ دیا تھا ابرار مین پوری والے کو، پوری مسجد بنا دی اس نے. نہیں سمجھے کچھ؟ بہرحال عرض کرنے کا مطلب میرا یہاں پر یہ ہے، آپ دیکھیں، قربانی کرو حلال کے پیسوں کی کرو. یہ دیکھ لو کہ جو تم پیسہ لگا رہے ہو وہ حلال سے کمایا ہوا ہے یا نہیں. حلال سے کمایا ہوا ہے، اتنے سے پیسے سے اتنے سے جانور کی قربانی کر لو. حرام ڈال کے اس کے اندر لمبا چوڑا جانور لانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھیں، مطلب اس پہ دیگر بھی جتنی مالی بات ہے نا اس کو قیاس کر لیں. زکوٰۃ، صدقات، جتنی بھی آپ مالی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی حرام سے کرا تو کچھ بھی نہیں کرا. آپ نے زیادہ میں زیادہ پتہ ہے کیا کرا؟ گورنمنٹ سے اپنی بلیک منی کو وائٹ کر لیا ہے. اللہ سے کوئی بھی بلیک وائٹ ہو سکتا، اللہ سے کوئی بھی بلیک وائٹ نہیں ہو سکتا. آپ کتنی رسیدیں بنوا لیں، وہ تو اصل رسید تو کرامن کاتبین بنا رہے ہیں. آپ کی اصل رسید کون بنا رہے ہیں؟ کرامن کاتبین بنا رہے ہیں. وہ اللہ کیا دکھائی جائے گی وہ رسید؟ یہ ہے بھئی، یہ کر کے لائیں. کلکم رائن و کلکم مسئول. ہر ایک تم میں سے ایک نہ ایک ذمہ داری دیا گیا، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. لو جی، جس کو قربانی کی استعداد ملی اس سے اس کی قربانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اس میں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بس صرف ایک آخری بات بتا کے بات مکمل کر رہا ہوں. دیکھیں، بعض مرتبہ میں کچھ سخت باتیں آپ بھائیوں کے سامنے کرتا ہوں، اور ان سخت باتوں کے کرنے کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ایک ہوتی ہے جو میں توجہ دلاتا ہوں بار بار. ایک ہے اللہ کا دین، ایک ہے عوام کا دین. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کے لیے کہا ہے وہ اپنے دین پہ کہا ہے، عوام کے دین. عوام کیا کر رہی ہے آپ نے وہ نہیں کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. یہ ایک ذہن میں رکھیں بات. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے، جب ہم یہ سنتے ہیں نا یہ باتیں، ہم نے بڑے اخلاق اور تمیز اور تہذیب سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ان باتوں کے اوپر ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. مجھ سے پچھلے دنوں ایک بھائی کہنے لگا رمضان چل رہے ہیں اور سورہ حج پڑھ رہے ہو. میں نے کہا وہ مشورہ دیا گیا تھا بھائیوں کی طرف سے کہ سورہ حج پڑھنی ہے تو سورہ حج پڑھ لی، نہیں تو رمضان چل رہے ہیں اور قربانی کے مسائل. تو میں نے کہا آگے قربانی کریں گے نا، رمضان میں رمضان کے مسائل تو سبھی بتا رہے ہیں، قربانی کوئی نہیں بتائے گا. حج، جبکہ ہم پر رمضان میں یہ فرض نہیں تھا کہ ہم رمضان کے مسائل بتائیں، اور وہ اجتماعی طور پہ ایک ایک بچہ وہی بتایا جا رہا ہے بس رمضان کے مسائل. بقرعید پہ کیا بتائیں گے؟ بقرعید کے مسائل. محرم پہ کیا بتائیں گے؟ واقعہ کربلا. جیسے کہ نا جبرائیل نے یہی لکھ کے دیا تھا میں کہ یہی تو بتانا ہے محرم پہ، اور تمہارے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں. سنو ذرا بات، محرم پر یہ ہے، اور ایسے ایسے ذاکرین پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر سے نکل آتے ہیں. میں رن جاتی ہے ہمارے اندر سے کہاں سے آ گئے. سنو وہ بھی بتا رہے ہیں. پورا دین بغیر کسی تہوار کی قید کے پورا دین بیان کرنا ہے، پورا دین پڑھنا ہے. جو اللہ توفیق دیتا جائے وہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھائی اس رمضان کو دوبارہ نہ دیکھ پائے، اور بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھائی بھی اس عید الاضحیٰ کے بعد عید نہ دیکھ پائے. لیکن اپنے عمل کو اللہ کے لیے خاص کر لو. تھوڑا سا کر کے جاؤ، اللہ کے لیے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.